Meaning of organization when we talk about learning experiences to develop curriculum. Organization کا کیا مطلب ہے آئیے دیکھتے ہیں. Curriculum development کے ریفرنس سے اور جب ہم learning experiences کو organize کرنے یا ترتیب دینے کا کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے. Organization generally we can understand that this is a way to organize things, ترتیب دینا یا ایک سیکوینس میں چیزوں کو رکھنا. لرننگ ایکسپیرئنسز اینڈ چینج ان بیہیویئر. جب ہم پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی اور کسی بھی طرح کی تبدیلی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے. اور خاص طور پر جب ہم ایٹیچیوڈنل چینج کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی بھی شخص کے وے آف تھنکنگ، اور یہاں پر ہماری مراد اسٹوڈنٹس سے ہے، بچوں کے سوچنے اور ان کے تھنکنگ میں تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ بیسک عادات تبدیل ہو جائیں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کانسیپٹس جو وہ ہولڈ کرتے ہیں یا جو ان کے بلیفس ہیں ان کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے، اینڈ دیر ایٹیٹیوڈ جو ان کی طبیعت کا یا شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں کسی بھی شخص کے، اور بالکل اسی طرح سے بچوں میں ان تمام چیزوں کو چینج کرنا بہت زیادہ وقت درکار کرتا ہے. یہ تمام تبدیلیاں جب ہم ٹیچنگ اور لرننگ کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے جب ہم ٹیچنگ لرننگ کے ذریعے کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے. لہٰذا کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ان تمام ایشوز کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب ہم آبجیکٹیوز اور اس کے اگینسٹ لرننگ ایکسپیرئنسز کو سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے لرننگ ایکسپیرئنسز کو سجیسٹ کریں اور ان کو اس طور پر آرگنائز کریں کہ ہم بچوں میں یہ تبدیلی واقع ہوتے دیکھ سکیں. جنرلی چینج از سلو and especially when we are dealing with human beings and with children, and with the reference to teaching learning process, the change becomes slower than any other change which will take place anywhere. Educational objectives, they take a long time to make any effect upon students' understanding, their thinking skills and their attitudes. یہ بہت slow process ہوتا ہے. عموماً ہم اس کو اس سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ مسلسل کسی چیز پر پانی ڈالتے ہیں یا پانی گرتا ہے تو آپ کو شاید 2-4 روز میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پر ایروژن ہو چکی ہے اور ایک تبدیلی آ چکی ہے. بالکل اسی طرح سے ایجوکیشن از اے پروسیس وچ از ویری سلو، اینڈ وین وی ٹاک آف چینجنگ ایٹیٹیوڈس, beliefs of people, thinking way of students, their interest in anything, any subject area, that is very slow process. And when we say that educational objectives are being defined and now we want to make changes according to the objectives which we have set. So these are the objectives which you have set as curriculum developers, and now we want to use learning experiences to bring that change which is intended through the objective. So it is going to be very demanding and this is going to be very challenging for the teacher who is going to teach in the classroom. So being curriculum developer, you suggest that this is the way the learning experiences can be organized, and this is how change in attitude, in interest of students, their knowledge and their knowledgeability can be brought about. But this change does not take place over time. It may take years to see that profound change in students' attitude, way of thinking and their knowledge once you have taught that objective in the classroom. So ہمیں کریکولم ڈیولپرز کے طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ایٹیٹیوڈنل چینج یا اسکل میں چینج اور نالجبلٹی میں چینج کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچوں میں تعلیمی لحاظ سے چینج ایک کیومولیٹو ایفیکٹ ہے. بہت ساری چیزیں، بہت سارے آبجیکٹیوز ایک وقت پر کام کرتے رہتے ہیں
اور ایک کیومولیٹو ایفیکٹ ان لرننگ ایکسپیرینسز کا ہوگا جب آپ مختلف کلاسز میں مختلف سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے تبدیلی لانا چاہیں گے. سو what we teach in the science, what we teach in English, what we teach in art, what we teach in physical education class, so all these learning experiences which will be provided in these classes, they will cumulatively bring a change among students as per their ability to perform any skill, their attitudes and values they hold or dispositions, and their knowledgeability. So it is a cumulative effect. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ایک طرح کی تبدیلی لے آئے گا اور دوسرا لرننگ ایکسپیرینس دوسری طرح کی تبدیلی لے آئے گا، بلکہ لرننگ ایکسپیرینسز کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. لرننگ ایکسپیرینسز وچ ری انفورس ایچ ادر. ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا کہ لرننگ ایکسپیرینس اگر آپ ایک خاص قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہوگی کہ آپ وہی لرننگ ایکسپیرینس کسی اور سبجیکٹ میں بھی پرووائڈ کریں، اور یہ لرننگ ایکسپیرینسز اس طرح سے ترتیب دیے جانے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کریں اور ریپیٹیشن ہوتی رہے یا ری ایٹریشن ہوتی رہے تاکہ بچے اس کو فلی انٹرنلائز کر لیں. کیومولیٹو ایفیکٹ از براٹ اباؤٹ by the reinforcement of learning experiences which are given to students in different subject areas in different classes. Organization of learning experience is an important issue while we deal with the issue of curriculum development. اسی وجہ سے یہاں پر کریکولم ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینس کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. لرننگ ایکسپیرینسز کیوں اہم ہے؟ لرننگ ایکسپیرینسز اس لیے اہم ہے کہ آپ نے بینگ کریکولم ڈیولپر اپنے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کر لیے، آپ نے لرننگ ایکسپیرینسز سجیسٹ کر دیے اور ترتیب بھی دے دیے. اب اہم کام یہ ہے کہ ان لرننگ ایکسپیرینسز کو آپ کے اس ٹیچر نے پڑھانا ہے جو اس کریکولم ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں تھا. لہذا جب تک آپ کو ان تمام باریکیوں کا علم نہیں ہوگا آپ مکمل طور پر اور ایک اچھا لرننگ ایکسپیرینس سجیسٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اس کے پراپر طور پر آرگنائزیشن کر سکتے ہیں کسی بھی کریکولم کے لیے. لرننگ ایکسپیرینسز وچ آر آرگنائزڈ پراپرلی کہ وہ ایک دوسرے کو رینفورس کرتے ہیں، وہ سادہ سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں یا سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ٹیچنگ ایفیشینٹلی ہو سکے تاکہ ایک ٹیچر پراپرلی اور افیکٹولی کلاس روم میں پڑھا سکے. اینڈ اف لرننگ ایکسپیرینسز آر آرگنائزڈ افیکٹولی اٹ ول آلسو انشور کہ ہم جو تبدیلی اپنے آبجیکٹو کے ساتھ لانا چاہتے ہیں یا آبجیکٹو جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں یا وہ آبجیکٹو جو ہمارا انٹینڈیڈ آبجیکٹو ہے، بھلے وہ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے ہو یا وہ ایٹیچیوڈنل چینج کے لحاظ سے ہو یا وہ کسی بھی قسم کے اسکل کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہو. سو اف لرننگ ایکسپیرینسز دے آر آرگنائزڈ افیکٹولی اینڈ دے ری انفورس ایچ ادر and they are such that teaching can take place effectively and teachers can follow them easily, only then we will be able to see any change among the students, and we can also see that objectives which we had set for these learning experiences, they are achieved effectively at any grade level. یہ تمام چیزیں ایلیمنٹری لیول پر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ پرائمری تک ایک خاص قسم کی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور پرائمری گریڈ پر ہی تمام قسم کی چینجز بچوں میں آ چکی ہوتی ہیں. جب آپ مڈل لیول یعنی 6th 7th اور 8th میں پڑھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اسپیشلائزیشن میں چلی جاتی ہیں. لہذا کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے وی ہیو ٹو انشور دیٹ لرننگ ایکسپیرینسز آر آرگنائزڈ اینڈ دے آر ناٹ ڈس جوائنٹڈ. ان میں ایک ترتیب ہے، ان میں ایک لنک ہے، اینڈ دے آر پراپرلی آرگنائز سو دیٹ دے کین سپورٹ ایچ ادر اور افیکٹو لرننگ اور ٹیچنگ لرننگ ہو سکے اور جو تبدیلیاں ہم بچوں میں چاہ رہے ہیں وہ اسی کے مطابق آ سکیں.